مجھے متقیوں کا پیشوا بنا، یعنی یہ سب نیک پرہیزگار بن جائیں اور میں ان کا پیشوا بن جاؤں۔ یہ دعا بڑی پیاری دعا ہے، بلکہ ایک بزرگ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ جس بندے کی اولاد نافرمان ہو وہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ یہ دعا پڑھے، اس دعا کے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک بھی پڑھے، تو اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کی اصلاح فرما دے گا، نیکی کے راستے پہ لے آئے گا۔ پیارے اسلام بھائیو، بعض اوقات بندہ عبادت کر رہا ہوتا ہے نا، تو عبادت کرتے کرتے اس کو کچھ محسوس ہوتا ہے کہ میں اس وقت جو دعا مانگوں گا وہ قبول ہو جائے گی۔ کچھ ایسی کیفیت بندے کے اوپر طاری ہوتی ہے، یا ایسی برکت والی راتیں ہوتی ہیں جس میں بندہ سمجھتا ہے کہ یار نا اس وقت میں جو دعا مانگوں وہ قبول ہو جائے گی۔ تو ایک بڑی آسان سی دعا ہے، اور میرا خیال ہے یہ کافی نمازی حضرات کو یاد بھی ہے، وہ دعا مانگنی چاہیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور یقین جانیں یہ ایسی کمال دعا ہے، ایسی جامع دعا ہے کہ جب خانہ کعبے کا طواف کرتے ہیں نا، تو طواف کے دوران خانہ کعبے کے 4 کونے ہیں، رکن یمانی اور عراقی شامی اور حجر اسود، وہ کونا جہاں پر حجر اسود نصب ہے، تو اس کا سارے کا ہم طواف کرتے ہیں۔ لیکن جب رکن یمانی پہ پہنچتے ہیں اور حجر اسود کے درمیان کا جو حصہ ہے اس کو مستجار بولتے ہیں، یہاں پر بندہ جو بھی دعا مانگتا ہے 70,000 فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ 70,000 فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور دعا مانگی کون سی جاتی ہے، افضل دعا کون سی ہے؟ یہی دعا کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ یہ دعا وہاں مانگی جاتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ میری دنیا بھی بہتر کر دے، میری آخرت بھی بہتر کر دے، اور مجھے دوزخ کی آگ سے بچا کے رکھنا، اور جنت میں مجھے نیک بندوں کے ساتھ داخل کرنا۔ یہ دعا کا مفہوم ہے، بڑی جامع دعا ہے، دنیا بھی بہتر ہو جائے، آخرت بھی بہتر ہو جائے، دونوں چیزیں بندہ مانگ لے۔ اور مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ دنیا کی حسنہ کیا ہے، دنیا کی بہتری کیا ہے، دنیا کی بھلائی کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو نیک بیوی دے دے اس کی دنیا حسنہ ہے۔ نیک بیوی کا ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کی بھلائیوں میں جس کو یہ چیزیں مل جائے، یہ نعمتیں مل جائیں، وہ اپنی خوش نصیبی سمجھے، دنیا کی بھلائی اس کو سمجھے حاصل ہوگی۔ وہ کون کون سی اشیاء ہے؟ نمبر 1 فرمایا نیک بیوی مل جائے، اچھی سواری مل جائے، کشادہ گھر مل جائے، نیک پڑوسی مل جائیں، نیک اولاد مل جائے، یہ دنیا کی حسنہ ہے۔
یقین جانو نیک بیوی مل جائے تو مسائل بڑے حل ہو جاتے ہیں، بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ماں نیک ہوگی تو اولاد بھی اس میں سے نیک ہی نکلے گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں کی گود پہلی تربیت گاہ ہے، تو جس کو پہلی تربیت گاہ اچھی مل جائے، بلکہ میں تو یہاں تک سمجھتا ہوں کہ آج اگر ہماری مائیں اچھی ہو جائیں، ان کی گود سے آج بھی اللہ کے ولی پیدا ہو سکتے ہیں، آج بھی ان کی گود سے اللہ کے ولی پیدا ہو سکتے ہیں۔ اگر میری بات سے آپ کو تسلی نہیں ہو رہی تو میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں، بلکہ چند مثالیں۔ یار وہ بھی تو ماں ہی تھی نا، بیٹے سے کہتی ہے بیٹا نماز پڑھا کر، کیا پڑھا کر؟ اونچی بولو ذرا۔ آج ماں خود نماز نہیں پڑھتی، بچے کو خاک کرے گی نماز پڑھ۔ ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ میری اولاد نیک ہو، ارے خود نیکیاں نہیں کر رہی، یار یہ کہاں کا عقل مندی ہو گئی؟ خود میں بیٹھا تاش کھیل رہا ہوں اور بچے سے کہتا جا جا کے نماز پڑھیا، وہ پڑھے گا نماز؟ میرا یہ عقیدہ ہے، میرا یہ ایمان ہے، جس کو نیک اولاد مل جائے اس کی دنیا ہی جنت ہے، بلکہ آخرت بھی جنت ہی ہے۔ نیک اولاد ہوگی، یہ میں دعوے سے یہ بات کہنے لگا ہوں۔ جتنی مرتبہ نمازی بچہ اپنے ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا کر سکتا ہے، بے نمازی کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ وہ اپنے لیے نہیں کر سکتا، ماں باپ کے لیے خاک کرے گا۔ نمازی بچہ جب بھی نماز پڑھے گا اتحیات میں بیٹھے گا، کہے گا ربنا اغفر لی ولوالدی، یا اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے۔ فجر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، اور آپ کیلکولیشن کرتے دیکھو روزانہ بندہ 17 مرتبہ دعا کرتا ہے۔ جب بھی قاعدہ آخری میں بیٹھے گا یہ دعا کرے گا۔ میں کہتا ہوں یار ہمارے اس پورے مغل پورے کے اندر جو سب سے بڑا کنجوس آدمی ہے، کیا ہے جی؟ اس کے دروازے پر روزانہ 5 مرتبہ جا کے صدا لگاؤ، اس کو بھی کچھ نہ کچھ دینا پڑ جائے گا۔ تو جو ارحم الراحمین کی بارگاہ میں 5 مرتبہ حاضر ہو کے بار بار تکرار کر رہا ہے ربنا اغفر لی ولوالدی، ربنا اغفر لی ولوالدی، میں کہتا ہوں رب تعالیٰ اس کے ماں باپ کی قبر کو جنت کے باغوں میں باغ کیوں نہیں بنائے گا؟ تو میں تو یہی کہا کرتا ہوں خدا را جہاں کوشش کرتے ہو میرا بیٹا ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، میرا بیٹا CSP افسر بن جائے، وہاں خدا را کوشش کیا کرو میرا بیٹا نمازی بھی بن جائے، میرا بیٹا حافظ قرآن بھی بن جائے، میرا بیٹا عالم دین بھی بن جائے، یہ بھی کوشش کرو، کیونکہ آپ کا بیٹا ترقی کر کے پریزیڈنٹ آف پاکستان بن جائے، پرائم منسٹر بن جائے، قیامت کے روز آپ کے سر پر تاج نہیں رکھا جائے گا، اور آپ کا بیٹا اگر حافظ قرآن بن گیا تو آپ کے سر پر تاج رکھا جائے گا، اور تاج بھی ایسا جس کے اندر ایسے نگینے جڑے ہوں، جس کی روشنی کے آگے سورج اور چاند کی روشنی ماند پڑتی جا رہی ہے، اور اہل محشر دیکھ کر گمان کریں شاید یہ کسی امت کا نبی آ رہا ہے، بتلایا جائے گا نبی نہیں، سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی حافظ قرآن کا باپ آ رہا ہے۔ اب باپ کی یہ شان ہے تو حافظ قرآن کی کیا شان ہوگی، عالم دین کی کیا شان ہوگی؟
تو خدا را جہاں کوشش کرتے ہو میرا بیٹا ڈاکٹر بنے انجینئر بنے، وہاں کوشش کیا کرو میرا بیٹا نمازی بھی بن جائے۔ کیا بنے؟ میں نے ایک بندے سے کہا، میں نے کہا خان صاحب آپ نماز پڑھنے آتے ہو، بچوں کو بھی ساتھ لایا کرو۔ اور مجھے کہنے لگے حافظ صاحب حالات بڑے خراب ہو گئے۔ کیا ہو گیا؟ میں نے کہا جی کیا ہو گیا حالات کو؟ اور جی بچوں پہ تھوڑی سی سختی کرو گھر سے ہی بھاگ جاتے ہیں، ذرا سختی کرو بھاگ جاتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا حالات خراب ہو گئے، سختی نہیں کرتے؟ ہاں 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 ہم سختی بالکل نہیں کرتے۔ میں نے کہا بچہ نماز نہیں پڑھتا سختی نہیں کرتے؟ کہنے لگا ہاں۔ میں نے کہا بچہ اسکول نہ جائے پھر کیا کرتے ہو؟ میں پھر تو میں جوتا اتار لیتا ہوں، پھر تو میں ڈنڈا پکڑ لیتا ہوں۔ جاتا کہ نہیں تو جاتا؟ میں نے کہا اب حالات صحیح ہو گئے؟ ایمانداری سے بتلاؤ، کیا یہی بچے قیامت کے روز ہمیں گریبان سے نہیں پکڑیں گے کہ مالک و مولا میں اسکول نہیں جاتا تھا، یہ ڈنڈے مار کے چھوڑنے جاتے تھے اور میں اسکول پڑھنے والوں میں کامیاب ہو گیا؟ اگر میرے ماں باپ نماز کے لیے سختی کرتے تو میں نمازی بھی بن جاتا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ صحبت کا اثر ضرور ہوتا ہے۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ وہ بھی تو ماں ہی تھی نا، بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا نماز پڑھا کر۔ کیا پڑھا کر؟ بیٹا کہتا ہے ماں نماز پڑھنے سے کیا ملتا ہے؟ ماں کہتے ہیں بیٹا شکر ملتی ہے۔ کیا ملتی ہے؟ شکر ملتی ہے۔ لو جی بچے نے نماز شروع کر دی، ماں شکر کی پڑیا بنا کے نا تو جائے نماز کے نیچے رکھ دیا کرے۔ بیٹا نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے، جائے نماز اٹھاتا ہے، شکر کی پڑیا نکل آتی ہے، بچہ پکا نمازی بن گیا۔ واہ 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 واہ، نماز پڑھنے سے شکر ملتی ہے۔ ایک مرتبہ کہیں قافلے میں جا رہا ہے، یہی بچہ قافلے میں جا رہا ہے، نماز کا وقت ہو گیا، بچے نے شور مچا، اوے قافلے والوں رکو۔ میں کہ کیا ہو گیا جی؟ کہنا نماز پڑھنی ہے۔ نماز پڑھنے سے کیا ملے گا؟ شکر ملتی ہے۔ کیا ملتی ہے؟ کہنے لگا پاگل ہو گیا، شکر کہاں سے ملے گی؟ کہنے لگا دیکھو میں ابھی پڑھ کے دکھاتا ہوں۔ اس نے جائے نماز بچھائی، نماز شروع کر دی۔ ادھر وہ بچہ نماز پڑھا، ادھر ماں نے سجدے میں سر رکھا ہوا، یا اللہ میری لاج رکھ لے، یا اللہ میری لاج رکھ لے، میں تو وہاں نہیں جا سکتی لیکن تو علم و قدرت سے ہر جگہ موجود ہے، یا اللہ میری لاج رکھ لے۔ فرماتے پہلے وہ جائے نماز اٹھاتا تھا شکر کی پڑیا نکلتی تھی، آج جائے نماز اٹھایا پورا جائے نمازی شکر کا بنا ہوا ہے۔ یہی بچہ آگے چل کر بابا فرید گنج شکر بن گیا ہے۔ جس کے مزار شریف پر جب بہشتی دروازہ لگایا ہوا۔ یار وہ بھی تو ماں ہی تھی نا، وہ بھی تو ماں ہی تھی نا۔ ہمیں تو فکر ہوتی ہے بچہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوا، ہم کہتے ہیں کسی اچھے اسکول میں رجسٹریشن کرا دی جائے، اچھے اسکول میں رجسٹریشن کروا دی جائے۔ ہمیں فکر دنیاوی تعلیم کی ہے اور اللہ کے ولیوں کو دینی تعلیم کی فکر ہے۔ بچہ ذرا چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تو ماں کہتی ہے بیٹا جاؤ جا کے قرآن پڑھو۔ مسجد میں جاتے ہیں مولوی صاحب کے پاس، انہوں نے کہا بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہنے لگے یہ تو مجھے یاد ہے جی۔ اچھا الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے یہ بھی یاد ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب کہتا ہے یہ بھی یاد ہے۔ پوچھا شاید پہلا پارہ پڑھ کے آیا ہوگا، بیٹا چلو پڑھو سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم، دوسرا پارہ۔ کہنے لگا یہ بھی یاد ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض کہتا ہے یہ بھی یاد ہے۔
مولوی صاحب حیران ہو گئے، چھوٹا سا بچہ بات کیا کر رہا ہے؟ پوچھا بیٹا تجھے کتنا یاد ہے؟ کہنے لگا جی 18 پارے مجھے زبانی یاد ہیں۔ کتنے؟ 18 پارے کہاں سے یاد کر کے آ گئے؟ چھوٹا سا بچہ ہے، 18 پارے زبانی یاد کیسے ہو گئے؟ کہنے لگے جی میری والدہ ماجدہ 18 پاروں کی حافظہ ہیں، جب مجھے دودھ پلاتی تھی قرآن پڑھتی رہتی تھی، میں نے ماں کی گود سے ہی 18 پارے یاد کر لیے۔ یہی بچہ آگے چل کر غوث اعظم پیران پیر بن جاتا ہے۔ ارے ماں اچھی ہو تو غوث اللہ کے ولی پیدا ہوتے ہیں۔ آج ماں کیا کر رہی ہے؟ بچے کو دودھ پلا رہی ہے اور منہ طرف ٹی وی شریف ہے، گانے گا رہی ہے، گانے سن رہی ہے۔ بچہ بھی گود سے نکلتا ہے، وہ بھی 18 گانوں کا حافظ ہوتا ہے۔ پہلے خود ناچتا ہے، پھر گھر والوں کو انگلی پہ نچاتا ہے، پھر آ جاتے ہیں حافظ صاحب کوئی تعویذ دے گا دیتے دے دیو، بچے تنگ بڑا کر دینے۔ میں نے کہا اب حافظ کا تعویذ وہاں کیا کرے گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے فرما دیا کہ بچہ گیلی چھڑی کی مانند ہے، اس کو جدھر موڑو گے مڑ جائے گا۔ میں نے کہا جب موڑنے کی باری آئی تو نے اس کو گناہوں کی طرف موڑ دیا، اب چھڑی سوکھ گئی ہے، سیدھی کیسے ہو جائے؟ کاش تو نے بچے کا رخ ابتدا ہی سے مدینہ شریف کی طرف کیا ہوتا۔ یہ آج بچہ مدینہ مدینہ کرتا نظر آ رہا۔ تو ماں اچھی ہو جائے، ماں نیک ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے بطن سے اولاد بھی نیک عطا کرتا ہے۔ تو نیک اولاد یہ بہت بڑی نعمت ہے، دنیا میں بھی نعمت ہے، اور بندہ مر بھی جائے پھر بھی یہ نعمت ہے۔ میں اس کی بھی ایک حدیث مبارکہ سنا دوں تاکہ دل کو اطمینان ہو جائے۔ جب بندے کا انتقال ہو جاتا ہے اس کا نامہ اعمال بند کر دیا جاتا ہے۔ آج تو حضرت صاحب ہم کسی سے کہنا بیٹا تو نماز پڑھا کر، او جی اچھا پڑھ لیں گے۔ بھائی آپ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، ہم اس کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ میرے پاس ٹائم نہیں ہے جی، میں ذرا مصروف آدمی ہوں۔ اور اسی بندے سے کہا جائے کہ بھائی چلو تمہیں دبئی ملازمت کے لیے لے چلتے ہیں، 2 لاکھ تیری تنخواہ ہوگی، تو پھر ٹائم نکل آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ پھر گھر بار بھی چھوٹ جائے گا، سب کچھ چھوڑ کے جانے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ ناراض نہ ہونا میری بات سے، آج ہمارے دلوں میں نوٹوں کی قدر ہے، نیکیوں کی قدر نہیں ہے۔ بھائی دور نہ جاؤ، میں آج اگر یہ اعلان کر دوں کہ بھائی تم نماز کی پابندی کیا کرو، جو 5 نمازیں باقاعدگی سے پڑھے گا رب تعالیٰ جنت عطا کرے گا، رب تعالیٰ راضی ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو کشادہ کر دے گا۔ نماز پل صراط کے لیے نور ہے، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے۔ اب میں ساری فضیلتیں سنا رہا ہوں، نماز کے لیے تیار نہیں ہو رہے، وقت ہی نہیں ہے جی، مصروف آدمی ہے۔ اور اگر میں اتنا کہہ دوں کہ بھائی جو 5 نمازیں روز باقاعدگی سے پڑھے گا اس کو 5000 روپیہ 1000 فی نماز کا دیا جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ کیوں خان صاحب ایک کرتا پھر تو اسی پنڈوں میں بندے بلا لویں گے۔ پھر وقت نکل آئے گا۔ کیا وجہ ہے؟ ہمارے دلوں میں نیکیوں کی قدر نہیں، ہمارے دلوں میں نوٹوں کی قدر ہے۔ جب نوٹوں کی چمک نظر آتی ہے سب کام چھوٹ جاتے ہیں، وقت بھی نکل آتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ اور جب نیکیوں کی چمک نظر آتی ہے تو ہم نیکی کی طرف، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے دلوں میں نوٹوں کی قدر ہے، نیکیوں کی قدر نہیں۔
ہمارے دلوں میں کس کی قدر ہے؟ اونچی بولو ذرا. نیکیوں کی قدر ہے. اور میری بات یہ کان کھول کر سن لو، آپ کروڑوں اربوں روپیہ اکٹھا کر لو، دولت سے محبت ہے، کروڑوں اربوں روپیہ اکٹھا کر لو، مر گئے ساتھ جائے گی؟ یہ سب یہی پڑی رہ جائے گی. اور جو نیکی کی ہوئی ہے یہ قبر میں بھی ساتھ جائے گی، حشر میں بھی ساتھ جائے گی. تو پھر قدر ہمیں کس کی کرنی چاہیے؟ ارے قدر اس کی کرو جو سدا کا ساتھی ہے. یہ دنیا کی دولت اتنی دیر تک ساتھی ہے جتنی دیر سانس میں سانس، مر گئے تو سب سے پہلے یہ دولت ہی ساتھ چھوڑتی ہے. مکان، کوٹھی، کار، بنگلہ میرے نام ہے، مر گیا اسی وقت انتقال. بندے کا انتقال ہو گیا، جائیداد کا بھی انتقال. رشتہ دار عزیز و قربا کندھوں پہ اٹھائیں گے اندھیری قبر میں دفن کر کے، پھر کہتے ہیں لے بھئی اللہ دے حوالے. کوئی قبر میں ساتھ جاتا ہے؟ کہاں گئے دوست جڑے کہندے سی مران گے نال تیرے، اج انہاں وی بازیاں آ رہی ہیں. کتھے نہیں تیرے گھر والے جنہاں نے سے تو پاپ کماندا؟ آج سب چھوڑ کے دفن کر کے واپس آ جائے. اب توڑ کا ساتھی کون ہے؟ وہ ہے بندے کے اعمال. نیک ہیں تو وہ بھی ساتھ ہی دیں گے، برے ہیں تو وہ بھی ساتھ ہی. آج ہم نیکیوں کی قدر نہیں کرتے. نیکیوں کی قدر نہیں تو نیکیاں کر نہیں رہے. یہ بات میری بڑی توجہ سے سننا، قابل غور بات ہے. آج ہم نیکیاں کرتے نہیں اس لیے کہ نیکیوں کی قدر نہیں ہے. اور جب نیکیوں کی قدر پیدا ہوگی نیکیاں کر نہیں سکیں گے. نیکیوں کی قدر کب ہوگی؟ جب موت آ جائے گی. پھر کہے گا یا اللہ مجھے ایک چانس دے دے، میں واپس جا کر تیری ایک نافرمان، میں سارا مال ہی تیرے راستے میں دے آؤں گا، میں یہ کراؤں گا، میں وہ کروں گا. لیکن موقع مل جائے گا. اور بھائی جن کو ہم اپنے ہاتھوں سے دفن کر کے آئے ان میں سے کتنے واپس آئے؟ کوئی بھی واپس نہیں آئے. تو ہم بھی مر گئے تو واپس سے. جب بندہ مر جائے گا پھر قدر پیدا ہوگی. اوئے مجھے تو نیکیاں کرنی چاہیے تھی، میں تو دنیا کے چکروں میں پڑا رہا. لیکن اب نیکی کر نہیں سکے گا، کیونکہ جیسے ایک بندہ امتحان گاہ میں بیٹھتا ہے نا پیپر حل کرنے کے لیے، تو کوشچن پیپر لکھا تھا ٹائم الاؤڈ 3 hours، 3 گھنٹے میں پیپر حل کرنا ہے. جب 3 گھنٹے ختم ہوتے آواز آتی ہے اسٹاپ رائٹنگ، دا ٹائم از اوور. بس وہی ٹائم پورا ہو گیا. اور اس کے بعد نہ آپ کچھ لکھ سکتے ہیں نہ کوئی کاٹ سکتے ہیں، پیپر ویسے جمع کروانا. اسی طرح سمجھو جب موت آ گئی تو اسٹاپ رائٹنگ، بس اب ٹائم ختم ہو گیا. اب مرنے کے بعد بندے کے دل میں نیکیوں کی قدر پیدا ہوگی لیکن نیکی کر نہیں پائے گا. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد بھی میری نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے، جب نام اعمال بند کر دیے جائیں گے پھر بھی میری نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے، تو اس کو چاہیے کہ مرنے سے پہلے نیک اولاد چھوڑ جائے. ولد صالح، نیک اولاد زمین پر نیکیاں کرے گی، ثواب ماں باپ کو قبر میں پہنچتا رہے گا. پھر فرمایا صدقۃ جاریہ، مرنے سے پہلے مسجد بنا جائے، مدرسہ بنا جائے. اب لوگ مسجد میں نماز پڑھے، مسجد بنانے والا زندہ نہیں ہے، وہ نماز نہیں پڑھا، لیکن نمازی نماز پڑھے، جتنا ان کو ثواب ملے گا اتنا اس کو ثواب ملے گا جس نے مسجد بنائی. اگر مر گیا تو قبر میں بھی ثواب پہنچتا رہے گا.
پھر فرمایا علم نافع، نفع دینے والا علم. مرنے سے پہلے کسی کو قرآن پڑھا گیا ہے، کسی کو نماز یاد کروا گیا ہے، کسی کو غسل کا طریقہ بتلا گیا، کسی کو وضو کا طریقہ بتلا گیا. اب خود تو مر گیا ہے، خود نہیں عمل کر رہا، خود نہیں قرآن پڑھا، لیکن قرآن پڑھنے والے جو چھوڑ آیا ہے وہ زمین پر قرآن پڑھیں گے، ثواب اس کو قبر میں پہنچتا رہے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کی حسنہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو نیک بیوی عطا کر دے، اس کی دنیا کی حسنہ ہو. اور نیک بیوی کون ہوتی ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ نیک بیوی کون ہے؟ جو حقوق اللہ کا بھی خیال رکھتی ہے، حقوق العباد کا بھی خیال رکھتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیک بیوی وہ ہے کہ شوہر جب بلائے انکار نہ کرے، شوہر کی فرما برداری کرے. حدیث پاک میں آتا ہے جس کو شوہر بلائے اور عورت حاضر نہ ہو، ساری رات اللہ تعالیٰ اس کے فرشتے اس عورت پر لعنتیں بھیجتے رہتے ہیں. نیک بیوی وہ ہے جو خاوند کی مال اور اس کی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اس کی عدم موجودگی میں بھی خیانت نہیں کرتی. نیک بیوی شکر گزار ہوتی ہے، ناشکری نہیں ہوتی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معراج شریف کی رات میں نے دوزخ کا جب ملاحظہ کیا تو میں نے دیکھا اس میں کثرت کے ساتھ عورتیں ہیں جو جہنم میں جل رہی ہیں. اور اس کی وجہ کیا بتلائی گئی؟ فرمایا جو اپنے شوہروں کی ناشکری ہیں، شوہروں کی ناشکری کی وجہ سے جہنم کی آگ میں جل رہے. آپ نے دیکھا ہوگا بندہ سارا دن خون پسینہ ایک کر دیتا ہے، پھر بیوی کہتی ہے میں تیرا ویکھیا ہی کیے، تو میرے واسطے کیتا کیے. ناشکری. یقین جانو میں آپ کو صحیح بات بتلاؤں، میرا یہ دل کہتا ہے آج اگر ہماری عورتیں شکر گزار ہو جائیں، قناعت کرنے لگ پڑے، معاشرے سے بہت ساری برائیاں ختم ہو جائیں، بہت ساری برائیاں ختم. میں ایک جھلک آپ کو ذرا آخر میں بتلانے لگا ہوں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فجر کی نماز ادا فرمانے کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان کو کچھ واعظ و نصیحت فرمایا کرتے تھے، جیسے ہم فجر کی نماز کے بعد. اچھا، تو ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے نا، وہ اٹھ کے تو جلدی چلے جایا کرتے. صحابہ کرام کو بڑی تشویش ہوئی کہ یار سرکار کا فرمان عالی شان، سرکار کی صحبت چھوڑ کے یہ چلے جاتے ہیں. تو انہوں نے شکایت کر دی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فلاں صحابی ہے نا، جیسے آپ نماز سے فارغ ہوتے ہیں وہ جلدی سے اٹھ کے چلا جاتا ہے. یقین جانو میں کہتا ہوں یہ حدیث مبارکہ جو میں مفہوم بیان کرنے لگا ہوں، اللہ کرے یہ میری اسلامی بہنیں سنیں غور سے اور اس پر عمل کریں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بلا لیا اور پوچھا کہ بھئی تم جلدی کیوں چلے جاتے ہو؟ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
گھر میں ہوں اور میری بیوی ہے، لیکن چادر ہمارے پاس صرف ایک ہی ہے، وہی چادر اوڑھ کر میں نماز پڑھنے آتا ہوں، اور نماز پڑھ کے جلدی اسی لیے چلا جاتا ہوں کہ یہی چادر اوڑھ کر میری بیوی نے نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان مبارک سے بھی آنسو جاری ہو گئے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا کہ بیت المال میں سے ایک اونٹ سامان کا بھر کے دو، یہ اپنے گھر لے جائے۔ اب وہ اونٹ لے کر سامان سے بھرا ہوا گھر پہنچے تو بیوی نے جاتے پوچھا یہ کہاں سے لائے ہو؟ آج کی بیوی پوچھتی ہے کہاں سے لائے ہو؟ وہ تو کہتی ہے چوری کر، ڈکیتی کر، سودی پیسے لا، رشوت کا پیسہ لا، میری ضرورت پوری ہونی چاہیے۔ اگر نہیں کرو گے تو ٹوٹی چارپائی اور سر پر وہ دوپٹہ باندھ کے تو ہائے ہائے بس شروع، اور کچھ نہیں، بس چلے گا تو بچوں کو مارنا شروع کر دے گی۔ اب شوہر مجبور ہو گا اور وہ کوئی غلط کام کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اس اللہ کی بندی نے جاتے پوچھا یہ مال کہاں سے لائے ہو؟ انہوں نے بتلایا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ وہ عورت آگے سے کہتی ہے تو نے سرکار کو اپنا دکھڑا سنایا ہوگا تو سرکار نے دیا ہوگا۔ ہائے ہائے ہائے، تو نے اپنا دکھڑا سنایا ہوگا۔ وہ کہنے لگے جی سرکار نے پوچھا تو مجھے بتلانا پڑا۔ کہنے لگے جاؤ یہ واپس لے جاؤ، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو ہمیں کلمے کی دولت دے دی ہے ہمارے لیے وہی کافی ہے، ہمیں دنیا کا مال و دولت نہیں چاہیے، مجھ کو دنیا کی دولت نہ زر چاہیے، شاہ کوثر کی میٹھی نظر چاہیے۔ آج کہتے ہیں ہمارا ایمان پلے رہے نہ رہے مال آنا چاہیے۔ مجھے تو وہ ایک شعر یاد آتا ہے، پہلے وقتوں میں یہ شعر اس طرح پڑھا کرتے تھے، ایمان سلامت ہر کوئی منگے تو عشق نہ منگے کوئی ہو، ایمان سلامت ہر کوئی منگے تو عشق نہ منگے کوئی ہو، جس منزل تے عشق پہنچاوے عقل نو خبر نہ کائی ہو۔ یہ پرانے بزرگوں کی بات سنا رہا ہوں، وہ ایمان کی سلامتی مانگتے تھے، وہ کہتے ہیں عشق نہیں مانگتے تھے۔ اور آج کیا ہے؟ مال سلامت ہر کوئی منگے، ایمان نہ منگے کوئی ہو۔ آج کہتا ہے میرا مال سلامت رہ جائے، میرا مال، ایمان رہے نہ رہے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ خدا را سب سے قیمتی شے ایمان ہے، اگر ایمان پلے نہیں، قرآن کیا کہہ رہا ہے، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن یقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدی به۔ وہ بندہ جس کا خاتمہ کفر پر ہو گیا، زمین آسمان کے درمیان بھی سونا دے کے جان چھڑانا چاہے دوزخ سے نہیں بچ سکے گا۔ تو خدا را ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جو رحمان کے بندے ہیں وہ مجھ سے دعا مانگتے ہیں، یا اللہ مجھے ایسے بیوی عطا کر، ایسی اولاد عطا کر جس کو دیکھ کر میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ مجھے آنکھیں ٹھنڈی سے نا ایک حدیث یاد آتی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز، اچھا میں اس حدیث سے مطلب کیا نکالتا ہوں، میں کیا سمجھتا ہوں؟ میں یہ سمجھتا ہوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے امتی، جب میں تجھے نماز پڑھتے ہی دیکھتا ہوں میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔
تو آؤ سرکار کی آنکھیں ٹھنڈی کرنا چاہتے ہو، نماز کی پابندی کرو، رب کے آگے جھک جاؤ گے تو سارے کام سیدھے ہو جائیں گے، رب کے فرما بردار بن جاؤ، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں،